مالک سچا ہے، اس کو اپنے سچے بندے پسند ہیں، وہ اپنے سچے بندوں کو عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مالک تو وہ مالک ہے جو اپنے سچے بندے کو زیادہ دیر جھوٹے لوگوں میں رہنے نہیں دیتا۔ آئے ہائے آئے ہائے، اچھا کاشف بھائی، جب سچ بولتے ہیں تو اس کی بڑی پرائس ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکسپینسو چیزیں کیوں ایکسپینسو ہے۔ کاسٹ تو پھر ہے جی۔ وہ باب اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا، ہائے ہائے، او دے وچوں کڈ دریا، اودے وچوں کڈ دریا، مچھیاں وانگو تیریاں لا، ہائے ہائے، تے پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، جا کے اپنی میں مکا۔ حضرت بابا فرید گندے شکر کا نا بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایک جگہ پہنچا تو دیکھا ایک منظر کہ ایک خاتون دوسری خاتون کی پٹائی کر رہی ہے، تو پوچھا تو پتہ چلا کہ جی یہ مالکن ہے، وہ اس کی نوکرانی۔ مار کیوں رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ اس کی آنکھ میں لگا رہی تھی کاجل، اور کاجل لگاتے ہوئے بیچ میں آ گئی رڑک، ریت کا ذرہ چھوٹا سا ایک آ گیا نا، اب وہ آنکھ میں چبھا تو آنکھ ریڈ ہوئی، اس کو غصہ آیا تو اس نے اپنی نوکرانی کو پکڑ کے پیٹنا شروع کیا۔ بابا صاحب نے منظر دیکھا، چلے گئے بستی سے آگے، بڑا ان کے سفر بھی بابا صاحب کے بہت لمبے لمبے بڑے بڑے دور کے جاتے ہیں نا یہ بزرگ، جب تو پھر پتہ نہیں کب آتے ہیں، بھیجے تو آتے ہیں ورنہ نہیں آتے۔ تو وہ تشریف بڑے مدت کے بعد اپنے ملک میں آئے تو ایک قبرستان میں قیام کیا، اور قبرستان میں جب قیام کیا تو ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک قبر کھلی ہوئی ہے، اور اس قبر میں سے ایک کھوپڑی نظر آ رہی ہے، انسانی کھوپڑی، اور اس کھوپڑی میں چڑیا کے بچے ہیں، کھوپڑی میں، اور چڑیا آئی ہے اور اس نے اس کھوپڑی میں اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، تو وہ گھونسلہ سا بن گیا نا چڑیا کا۔ تو بہت ہی عجیب سا منظر تھا۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں ذرا مکاشفہ کروں، غور کروں، یہ کون ہے کھوپڑی، کس کے بارے میں یہ اس طرح کا یہ منظر نظر آ رہا ہے۔ تو جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو اسی عورت کی کھوپڑی ہے جو اپنی نوکرانی کو صرف اس بات پہ مار رہی تھی کہ آنکھ میں رڑک آ گئی ہے، اور آج اس کی کھوپڑی میں چڑیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، اور وہ انہی آنکھوں میں سے چڑیا جا کے اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی۔ تو وہاں پہ انہوں نے نا ایک وہ دوڑا سا ایک لکھا کہ جن لوئی جگ مویا، لوئی آنکھوں کو کہتے ہیں، جن لوئی جگ مویا او لوئی میں ڈٹھ، کجرا ریکھ نہ سیندیاں سے پنچھی سوئے بٹ، کہ جن آنکھوں میں کجرا ریکھ نہیں ہوتا آج چڑیا کے بچے پال رہے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ ہے ٹوٹل انجام انسان کی زندگی کا، کہ یہاں پہ آج کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو جا پڑا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہاں تو پرغرور کئی آئے اور چلے گئے۔ اب کتنے کو بیسٹ آپ بن سکتے ہیں اپنی لائف میں، وہ سارے بیسٹ پہلے سے موجود ہیں، اس سے بہتر بیسٹ آف دا بیسٹ جو گزر چکے ہیں۔ آپ جتنی بھی آج کی کرنسی کو کنورٹ کر لیں تو شاید قارون کے خزانے سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو بہت ہی طاقت اور شہرت کا نام لیں تو فرعون سے بڑے نہیں آپ ہو سکتے۔ کچھ صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کنورٹ کریں تو ان کی کرنسی ایلن ماسک وغیرہ کی کوئی چکر نہیں ہے، ورتھ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ زندگی میں بیسٹ سوچتے ہیں نا، وہ پہلے سے آپ کہتے تھے اب غالب سے بہتر کیا لکھو گے تم، آج شیکسپیئر سے بہتر ڈرامہ اب کیا آئے گا، کیا ہوگا۔ تو جب زندگی میں اتنے سارے بیسٹ اور ان کی پلیسز آ چکی ہوئی ہیں، اس میں اپنا رنگ ڈھونڈنا ہے۔ یہ لائف کا جو پرپز ہے، ان سارے رنگوں میں اپنا رنگ ڈھونڈنا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے کہ بھائی کیا تلاش کریں۔
اچھا اس میں صرف ایک کام کرنا ہے آپ نے کہ زندگی میں سچ کو کبھی نہیں چھوڑنا. سچ سب کا اپنا اپنا نہیں ہوتا. چلیں اپنا ہی صحیح, اچھا جو بھی اپنا ہی صحیح, اگر پھر اپنا ہی بھی صحیح, ہاں میں کہتا ہوں پھر بھی اپنا ہی صحیح, چلیں سچ کو بھی مان لیں کہ اپنا ہے آپ کا, ہاں اس پہ مستقل ہونا کہ یہ میرا سچ ہے اور میں اس کے اوپر مستقل. مستقل. جب آپ سچے بن جاتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کائنات میں آپ کا منفرد رنگ عطا کر دیتا ہے. ارے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اس مالک کے پاس اتنے رنگ ہیں اللہ اکبر. کہ شاید بات پرانی بھی ہو لیکن آپ کو آپ کا انداز, آپ کو آپ کا رنگ مالک عطا کر دے گا. اللہ اکبر. وہ ہے آپ کی شناخت, وہ ہے آپ کا پرپس جو آپ نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا ہونا ہے, وہ کیا ہونا ہے, اور وہ سچ کے بغیر نہیں ملے گا. وہ سچ کے بغیر نہیں ملے وہ گا. سچ کے بغیر نہیں. پہلی سیڑھی جو پہلی پوڑی چڑھی ہے, پہلی پوڑی یہ ہے کہ سچ. آپ نے سچ لینا ہے, واہ واہ, ورنہ اگر جھوٹ پہ چلیں گے تو پھر دنیا تو بے بہا جھوٹوں سے بھری پڑی ہوئی ہے پڑے گی. اور بڑے سے بڑا بھی ہو کے چلا گیا ہوا ہے. اب آپ کو نہیں کچھ ملنے والا اس کے بیچ میں. سچ کی گنجائش ہے, ہمیشہ رہے گی, ہمیشہ کے لیے رہے گی. ہمیشہ کے لیے رہے گی. مالک سچا ہے, اس کو اپنے سچے بندے پسند ہیں, وہ اپنے سچے بندوں کو عطا کرتا ہے. یہاں تک کہ وہ مالک تو وہ مالک ہے جو اپنے سچے بندے کو زیادہ دیر جھوٹے لوگوں میں رہنے نہیں دیتا. آئے ہائے, آئے ہائے, اچھا. یہ اس کی شان ہے, اس کی شان ہے کہ معاشرہ ہے سارا جھوٹوں کا, لیکن اگر آپ سچے ہیں تو اسی معاشرے میں وہ آپ کو ان جھوٹوں سے نکال کر ایک علیحدہ پرومیننٹ پلیس دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اچھا کاشف بھائی, جب سچ بولتے ہیں تو اس کی بڑی پرائس ہوتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکسپینسو چیزیں کیوں ایکسپینسو ہے. کاسٹ تو ہے اس کی. کاسٹ تو پھر ہے جی. عام بکنے والی چیزیں جو ہے نا وہ اور طرح سے ہوتی ہیں. اور طرح سے. سرکار صاحب کہا کرتے تھے کہ سال میں گاجر مولیاں کئی دفعہ آتی جاتی ہیں, برگد کا درخت بڑھتے بڑھتے ٹائم لیتا ہے. وہ ٹائم لیتا ہے. واہ 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 واہ. تو گاجر مولی بننا ہے تو بن جائے, بن جائیں, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر کوئی اپنی شناخت چاہیے, برگد کا درخت بڑا درخت ہوتا ہے, سایہ دار ہوتا ہے, کم از کم 1000 سال سے زیادہ کی زندگی ہوتی ہے اس کی. تو وہ اگر آپ وہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پرائس پے کرنی پڑے گی, اس کی ٹائم لگے گا. پیشنس, ٹیمپرمنٹ. بالکل. وہ سب کہا کرتے کون تھے کون کہ سے موسموں سے گزرتا ہے جی, اور آندھی طوفان بارش واٹ ایور. بالکل. دیکھیں جنگل ہوتا ہے نا تو تقریباً سب درخت ایک جیسے لیول پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی درخت ایک آدھ بڑا بھی نکل آتا ہے, اور بڑا درخت جو ہے نا جی اس کو دھوپ بھی زیادہ لگتی ہے, اس کو آندھی ہوا بھی زیادہ لگتی ہے, افیکٹ کرتی ہے, لیکن چھاؤں صرف وہ اکیلا دیتا ہے, اس کے اوپر کوئی چھاؤں دینے والا نہیں ہوتا. اور وہ پھر ہاں بہت زیادہ چھاؤں, وہ پھر بڑا اسی لیے کہلاتا ہے کہ وہ اس سے بڑا آپ کوئی ہے نہیں جو چھاؤں دے رہا ہے. اور یہ جب بڑے بن رہے ہوتے ہیں آپ, تو اس کے اندر ہمارے ہاں یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہم میں ایروگنس آ جاتی ہے, تکبر آ جاتا ہے, لغنت آ جاتی ہے. جی ہاں, اور وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آ گئی ہے. جی ہاں, میں کا لفظ, اس کو میں کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ بڑی خطرناک چیز ہے نا. ہاں, بہت ہی خطرناک چیز ہے. وہ باب اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا, ہائے ہائے, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਰਿਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੈਰੀਆਂ ਲਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੁਕਾ. جا کے اپنی میں مکا, پھر تیری بو مکے گی. جو مرضی کر لے, جو مرضی تو کر لے, پھولوں کے عطر بنا, دریا بیچ میں تیر لے, جو خوشبوؤں میں جہاں مرضی پھر لے, تیری سمیل رہے گی. یہ میں کے ساتھ سمیل آتی ہے. یہ تعفن جو ہے, یہ تعفن, ہاں, میں کے ساتھ جو ہے ایک تعفن, غرور کی دنیا, عاجزی میں نجات کی خوشبو. یہ تعفن ہے, غرور کی دنیا, چمڑے کا کاروبار ہے,
اور خوشبوؤں والے جو ہے نا عطار ہوتے ہیں، ذرا دھیمے سے نکلتا ہے تر ان کا، نکلتا ہے، اور ہاں بڑے، بالکل 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 اب آپ جن کے پاس بیٹھیں گے ویسی تاثیر لیں گے. چمڑے کی منڈی میں جائیں گے آپ کو سے چمڑے کی اسمیل آئے چمڑے گی، کی اسمیل آئے مچھلی گی، منڈی میں جائیں گے مچھلی کی اسمیل آئے اسمیل گی. آئے گی، عطار کے پاس بیٹھیں گے تو ہاں خوشبو فریگرنس اور آئے گی آپ کو، ہے نا جی. بالکل بالکل بالکل. تو اپنی صحبت جو ہے اس او کو یس، ڈیفائن کرنا، بالکل بہت اس ضروری کو ہے. لے کے یہ چلنا. آپ کا رجوع بتاتی ہے یہ بات کہ آپ کدھر کے بیٹھنے والے ہیں. ارے یہ اتنا ایوی اہم ہے. نہیں گورے نے کہہ دیا مین از نون بائی دا کمپنی The کی، company he keeps. وہ آپ سے اسمیل آتی ہے کہ آپ کہاں کے بیٹھنے والے ہیں. اف. تو دیکھنا اہل نظر جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور اہل نہ نظر بھی اہل، نہ بھی ہو، رہ دس